بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سوال جو آیا ہے ایک بچی نے کیا ہے کہ دیباچہ کیوں کہتے ہیں اس کو قرآن مجید کا، تو اسی کا جواب دینے کی کوشش کر رہی ہوں سورہ فاتحہ کے حوالے سے کہ دیکھیں قرآن مجید کیا ہے، ایک ایسی ضابطہ حیات، نظام زندگی جس میں اللہ نے ہمارے لیے احکامات اتارے ہیں۔ یہ احکامات ہماری ظاہری زندگی سے بھی متعلق ہیں اور ہماری باطنی زندگی سے بھی۔ اللہ چاہتا ہے کہ بندے کو ظاہری بھی ترقی وہ کرے اگر وہ ان اصولوں کے مطابق زندگی گزارے جو اللہ نے متعین کیے ہیں، باطناً بھی اس کو بلندی، آگہی، شعور، معرفت میں وہ آگے بڑھتا چلا جائے۔ تو اس قرآن مجید کا نچوڑ یا اس کو اجمالاً مختصراً سورہ فاتحہ میں سمو دیا گیا ہے۔ اب غور کریں تو پہلی تینوں آیات میں جہاں ایک طرف عقائد کی بات ہے کہ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین توحید کا پتہ دیتی ہے، الرحمن الرحیم سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کتنا مہربان ہے، کتنا پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے، کہ اس نے بندوں کی اخروی اس فلاح کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو دنیا میں بھیجا ہدایات کے ساتھ۔ جو ان ہدایات پر عمل کرے گا اس کی ظاہری زندگی بھی سنورے گی اور آخرت کی زندگی بھی۔ تو اس لیے الرحمن الرحیم یعنی رحمت کا نقطہ کمال پر ہونا یہ ہے کہ رحمت للعالمین کو اللہ نے دنیا میں بھیجا۔ باقی سب چیزیں بھی جو اللہ کی نعمتیں ہیں رحمت کے سائے تلے آتی ہیں۔ اسی طرح اس کے فوراً بعد دیکھیں مالک یوم الدین یعنی آخرت کا ذکر آ گیا، تو توحید، رسالت اور آخرت تینوں چیزوں کو بیان کیا۔ اب اسی سے دیکھیں تو جب انسان یہ مان لیتا ہے الحمدللہ کیا ہے، حمد اس اللہ ہی کے لیے ہے، جب بندہ یہ کہہ رہا ہے تو گویا بندہ اس اللہ کی حمد و ثنا کر رہا ہے۔ تو یہ جو مملوک ہے، مخلوق ہے، یہ جو حامد ہے، یہ جو انسان ہے جو تعریف کر رہا ہے، اس نے جب یہ کہا الحمدللہ، تعریف اس اللہ ہی کے لیے ہے، تو اس کو اپنی ذات کی طرف دیکھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو بھی اس فنائیت کے اس مقام پر لانا ہے کہ میرا ہونا، میرا جینا بھی اللہ کے لیے ہے۔ یہ نقطہ جس کو سمجھ میں آ جائے نا، یہ اس کی پوری زندگی کا نقشہ بدل دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کئی بار دن میں آپ اللہ اکبر کہتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو التحیات للہ والصلوات کہتے ہیں، بڑے جوش سے اور بڑی اس سے تشہد پڑھتے ہیں، تو اس کا باطناً زندگی پر، دنیا کی زندگی پر ایسے وارد ہو جانا کہ بندے کا ہر عمل اس اللہ کے لیے ہو جائے، یعنی بندہ بذات خود بندہ ہی نہ رہے بلکہ بس رب 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 کرتا ہوا ایک ایسا پیکر بن جائے کہ جس کا ہر عمل ہی للہ، للہیت والا ہو، جس کا ہر عمل اس رب تعالیٰ کے لیے ہو، تو وہ اپنے وجود سے فنا ہو کر اس رب کے ذکر میں بقا پا جائے۔ تو توحید، رسالت اور آخرت یہ تین بنیادی ستون ہیں کہ جن سے پوری عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور اس کی فوراً بعد آتا ہے کہ ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ ایک نماز اس کی افضل ترین صورت ہے۔ نماز میں کیا کیا؟ قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سب کچھ کیا۔ لیکن اگر کیا الگ سے اس نماز کے علاوہ آپ ویسے سوچیں، کیا آپ اگر کھڑے ہوں گے یا جھکیں گے تو وہ عبادت کہلائے گی؟ یہاں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ جس ذات کے لیے آپ کھڑے ہوئے، جس ذات کے لیے آپ نے پیشانی زمین پر رکھی، اس ذات کے لیے آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ سوچتے کیا ہے؟ آپ کا نظریہ کیا ہے؟ تو جب آپ اسے اللہ سمجھتے ہیں، اسے معبود، اسے محبوب، اسے مقصود سمجھتے ہوئے عبادت کے لائق، عبادت کا حقدار جانتے ہوئے، پھر اس کی معرفت کے ساتھ جب آپ
قیام رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو وہ عبادت بن جاتے ہیں، ورنہ ویسے آپ کھڑے رہیں، کھڑا ہونا عبادت تب بنے گا جب اس ذات کے لیے کھڑا ہونا ہو۔ اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدہ تعظیمی کو بھی منع فرما دیا، اس لیے ویسے کسی کے لیے کھڑا ہونا یا جھک کر اسے ادب سے سلام کرنا یہ احترام تو ہو سکتا ہے مگر عبادت نہیں ہو سکتی۔ جیسے بزرگوں کے لیے، اپنے والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے انسان ہلکا سا جھکتا ہے ان کی تعظیم کے لیے، یا دست بوسی کرتا ہے اپنے والدین کی، تو یہ کیا ہے؟ یہ احترام ہے، یہ ان کی تعظیم ہے، یہ عبادت نہیں ہے۔ پھر اس میں بھی ایک بڑی خوبصورت سی بات ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ تین چیزیں آ گئیں، عابد، عبادت اور معبود۔ جیسے میں نے وہاں کہا کہ ایک حامد، ایک حمد اور ایک محمود، اسی طرح عبادت کا ذکر آئے تو ایک عابد ہے جو عبادت کر رہا ہے، ایک عبادت ہے جو عمل ہو رہا ہے، اور ایک معبود ہے جس کے لیے ہو رہا ہے۔ تو یہاں نقطہ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عبادت کو بھی مقصود نہیں ہونا چاہیے، یعنی اس سارے عمل کا مقصد عبادت نہیں ہے بلکہ نگاہ ہو تو اس محبوب حقیقی پر کہ میں اس کی رضا اور اس کی خوشی کے لیے، اس کے انوار کے مشاہدے کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں، اور اللہ مجھے وہ استغراق اور وہ اپنے جلووں کی دیکھنے والی آنکھ عطا فرمائے۔ پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کا عمل ہی پر تاثیر، پر انوار ہو جاتا ہے۔ ابھی تو ہم کیسی عبادت کر رہے ہیں کہ ہمیں دائیں بائیں کی طرف سارا دھیان رہتا ہے، خیال اس معبود کی طرف ہی نہیں ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ آپ ترجمے سے سمجھ کے پڑھیں، کئی لوگ کہتے ہیں آیات بدل بدل کے پڑھیں۔ آپ نے ترجمے سے بھی پڑھا تو دھیان ترجمے میں چلا گیا، آپ نے آیات بدلی تو یہ بہت اچھی بات ہے، میں انکار نہیں کر رہی، ترجمہ بھی بہت اچھی بات ہے، آیات کا بدلنا بھی، صورتوں کا بدل بدل کر پڑھنا بھی بہت اچھی بات ہے کہ خیال نماز میں رہے۔ مگر عارفوں کے لیے، اللہ کے پیاروں کے لیے ایک نصیحت کی بات بتا رہی ہوں، اس سے بھی آگے چلے جائیں، اپنی پوری یکسوئی اپنے اس محبوب حقیقی کی طرف رکھیں کہ وہ جو آقا علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے نا، ان تعبد اللہ کانک تراہ، تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا تو اسے دیکھتا ہے۔ تو اب ہماری آنکھیں تو اس قابل نہیں کہ ہم اسے دیکھ سکیں، مگر ایٹ لیسٹ ادنا صورت کیا بتائی، کم از کم یہ خیال تو ہو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے نماز کی بدل جائے گی کیفیت۔ اور یہ دھیان رکھیں کہ اس میں یہ جو لیفٹ سائڈ پہ آپ کا قلب ہے نا، یہ بڑی اہمیت رکھتا ہے، یہ اللہ کے انوار اور تجلیات کو اپنے اندر جذب کرتا ہے۔ اس سے آپ کا اندر کا حال کیفیت بدلتی ہے، حال اور کیفیت بدلتی ہے تو ظاہری عمل بدلتا ہے، عمل بدلتا ہے تو اس سے ماحول بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر اس میں اس کے بعد ہدایت کی دعا مانگی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اور ہدایت کہتے کسے ہیں کہ منزل مقصود، وہ میری منزل جس کے لیے تو نے مجھے بنایا، پیدا کیا، اشرف المخلوق بنایا، اس کا مجھے پتہ بھی ملے، اس کی طرف جانے کا راستہ بھی ملے، اور اس تک پہنچنے کی ضمانت بھی ملے کہ شیطان سے میں بچ بچا کے اس جگہ پر پہنچ سکوں۔ تو اللہ نے کیا بتایا کہ کیسے کرو، صراط الذین انعمت علیہم، گویا وہ جو انعام یافتہ بندے ہیں جو میرے پیارے ہو چکے ہیں، جنہوں نے خود کو بیچ دیا ہے میرے آگے، ان کو ڈھونڈو، تلاش کرو، ان کے ساتھ لگ جاؤ، یہ انعام یافتہ بندہ ہی تمہیں منزل تک لے کر جائے گا۔ جیسے آپ جہاز میں بیٹھ جاتے ہیں تو کیپٹن آپ کو منزل تک لے جاتا ہے۔ یہ ظاہری مثالوں سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے کو ڈھونڈنا ہی تو اس کو پا لینا، پھر اس کے ساتھ لگ جانا بندے کو منزل مقصود تک پہنچا دیتا ہے۔
بندہ شیطان سے بھی بچتا ہے. شیطان